بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ نظام میں جماعت اسلامی کے انضمام کے وکیل پروفیسر خورشید احمد۔ پروفیسر خورشید احمد 1981 سے لے کر آج تک نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے۔ اب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوست نذیر احمد قریشی کے صاحبزادے ہیں، اور ہمیشہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ ترین شخصیتوں میں شامل رہے، اور جماعت اسلامی کی پالیسی سازی میں پروفیسر خورشید کی اہمیت کی یہ ایک خاص وجہ رہی۔ پروفیسر صاحب نے اپنے دور طالب علمی میں جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے اور 1952 نادم اعلیٰ مقرر جمعیت میں شامل ہو گئے، کہنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے 1954 سے لے کر آج تک آپ جماعت کے اہم ترین عہدوں پر فائز رہے، اور 2013 کی جماعت کے انتخابی منشور کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ آپ حکومت پاکستان کے وزیر اور سینیٹر رہے، اور آصف علی زرداری نے آپ کو حسن کارکردگی کا تمغہ بھی دیا۔ ملکہ الزبتھ سے آپ کو OBE کا خطاب ملا، اور سعودی بادشاہ نے آپ کو فیصل ایوارڈ سے نوازا۔ جامعہ ملایا کوالالمپور سے آپ کو اعزازی ڈاکٹریٹ ڈگری بھی دی گئی۔ پروفیسر خورشید عالم دین نہیں، نہ مغربی علوم میں کوئی خاص دسترس رکھتے ہیں۔ آپ کی تحریرات میں فلسفیانہ بحثیں اور مغربی فلسفہ کا نقد بالکل نہیں ملتا۔ ان تحریروں میں تکنیکی اکنامکس کی بحثیں یا معاشرتی آدرشوں کا تجزیہ بھی عموماً موجود نہیں ہوتا۔ آپ کی فکری توجہ سیاسی حالات حاضرہ پر مرکوز ہے۔ آپ کا نظریاتی رجحان مطلب پرستی کی طرف مائل رہا ہے۔ مطلب پرستی سے یہاں ان کی مراد ہے پریگمیٹزم، یعنی نتائج کے حصول کو اولیت دینا۔ آپ جماعت اسلامی کے مخلص ترین کارکنوں میں آپ ہمیشہ جماعت اسلامی کے مخلص ترین کارکنوں میں شامل رہے ہیں، اور جماعت کے نظم کا استحکام اور موجودہ نظام اقتدار میں جماعت کے اثر و رسوخ کو فروغ دینا آپ اپنا فرض اولین شمار کرتے رہیں۔ چونکہ ایک فکری مصلحت ہے، لہذا جماعت میں جس موقع پر جو موقف اختیار کرے، پروفیسر خورشید اصولی بحثوں میں الجھے بغیر اس کی مؤثر مطلب پرست توجیہ بیان کرتے ہیں۔ یہی جماعت کے حلقوں میں پروفیسر خورشید کی مقبولیت کی اصل وجہ ہے۔ آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے ایسے مقلد ہیں جو مولانا کی آراء کی چھوٹی سے چھوٹی ترمیم یا تنسیخ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان میں جب بھی اس نوعیت کی کوشش کی گئی تو ارکان کی بڑی اکثریت نے پروفیسر خورشید کا ساتھ دیا۔ آپ کے لاتعداد مخالفین ڈاکٹر اسرار احمد، امین الحسینی، ڈاکٹر کلیم الصدیقی، جناب سلیم کیانی، عبد الرحمن بزمی وغیرہ خاموش ہونے یا جماعت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پروفیسر خورشید نے مولانا مودودی کی فکر میں ترمیم نہیں، اس کی توضیح کی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی دو بنیادی مقدمات تھے: اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور مغربی علمیت جاہلیت خالصہ ہے۔ لیکن ان دونوں اجتہادات کی عملی تشریح مولانا کے فکر میں نہیں ملتی۔ آپ نے جو جماعت بنائی اس کی حیات اور ساخت تاریخ اسلامی میں معتبر اسلامی جماعتوں، مجاہدوں کی جماعتوں اور صوفیہ کی جماعتوں سے مماثلت نہیں رکھتی، بلکہ اس کا دستور، ضوابط اور اصول کار فرمائی اسی جمہوری دستوری فلسفے کے عکاس تھے جس کی بنیاد پر 20ویں صدی میں فاشسٹ اور کمیونسٹ جماعتیں تشکیل دی گئیں، یعنی ڈیموکریٹک سینٹرلزم یا جمہور مرکزیت۔ اس طرح آپ نے اسلامی ریاست کا جو تصور پیش کیا وہ لاک، جیفرسن اور مونٹسکیو کے تصورات کی بنیاد پر مرتب کیا گیا، یعنی جمہوریت کی توجیہ میں خاص طور پر۔ اور جو اخلاقی بنیادیں، اور دوسرے ایک رسالہ ہے
بنا اور بگاڑ، اس میں لاک کا اثر بہت نظر آتا ہے. اور یہ مجھے نہیں پتہ انہوں نے لاک ایکچولی پڑھا نہیں پڑھا، لیکن لگتا یہی ہے کہ پڑھا ہوگا. اور اس میں امام ماوردی شاہ ولی اللہ اور امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ ہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین کی سیاسی فکر سے دور کا واسطہ بھی نہیں. یعنی آپ قرآن اور حدیث سے اصول لیتے ہیں ڈائریکٹ، اور پھر ان کی تعویل جو ہے فکر حاضر کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اور غلبہ دین کے لیے جو تصور مولانا مودودی نے وضع کیا وہ اصولاً کلامی اور عملاً جمہوری تھا. اصولاً کلامی کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب غیر کی اسلامی اصولوں کے مطابق تنقید اور اسلامی اصولوں کا دفاع. عملاً جمہوری تھا. یہ تصور غلبہ دین بھی تاریخ اسلام میں بالکل اجنبی ہے، یعنی جمہوری ہم. مولانا مودودی نے اپنے اجتہادات کی جو عملی، یعنی مطلب یہ کہ امامت کس طرح قائم ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا وغیرہ، اس کی بنیاد یعنی اس فقہ کی کتابوں سے اس کی بنیاد پہ اجتہاد کرنے کے بجائے انہوں نے اسلامی اصول جو انہوں نے قرآن سے ڈائریکٹ اخذ کیا، ان کی بنیاد پر وہ جمہوری عمل کی اسلامی توجیہ بیان کی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہادات کی جو عملی تشریح پراتا فرمائی، اس کی بنیاد پر آپ کی فکر کو مغربی طرز تفکر میں سمو دینا اور مولانا مودودی کے افکار کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ نظام زندگی اور سرمایہ دارانہ طرز زندگی سے سمجھوتہ کرنا مولانا مودودی کے فکر کی منطقی توضیح ہے. مولانا مودودی اصولاً سرمایہ دارانہ طرز اور نظام زندگی کی واضح طور پر تردید کرتے ہیں، بالخصوص اپنے رسالے انسان کا معاشری مسئلہ اس کا اسلامی حل میں. لیکن سرمایہ دارانہ طرز اور نظام زندگی کے انہدام کی کوئی تجویز آپ کے یہاں نہیں ملتی. لہذا آپ کے فکری معتقدین کے لیے یہ ایک فطری تقاضا بن جاتا ہے کہ ممدوح کی سرمایہ داری کی اصولی تردید کی جائے اور آپ کی عملی تصدیق سے تطبیق کی راہ تلاش کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اصولاً سرمایہ داری کا رد، لیکن عملاً اس کی تصدیق، یعنی اس کو اسلامی آنا. تو ان دونوں کے درمیان جو توافق اور تطابق پیدا کرنا جو ہے، یہ مولانا مودودی پیروکاروں کا ایک اہم ہدف بن گیا. کیونکہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ سرمایہ داری قبول کرتے ہیں تو کیونکہ آپ اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں اور اس کا ایک معاشی نظام بھی ہے، اور تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ جو سرمایہ داری کے ادارتی صف بندی کو قبول کرتے ہیں اس میں اور آپ کے اسلام کے اس میں کیا فرق ہے. تو یہ مولانا مودودی کی فکر سے وابستگی اور اخلاص کا منطقی تقاضا ہے. جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ مولانا مودودی کے مخلص ترین پیرو ہیں. ان پر جماعت اسلامی پورا بھروسہ اور انحصار کرتی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی مولانا مودودی ہی کی جماعت ہے. یعنی مطلب یہ کہ مولانا مودودی ایک داعی تھے، انہوں نے لوگوں کو جماعت کی طرف بلایا، اور پہلے لیکن جو علماء تھے اور جو انڈیپینڈنٹ فکر رکھنے والے لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ الگ ہو گئے، تو پھر مولانا مودودی اور ان کے پیروکار ہی اس میں بچے. مولانا مودودی کی فکر کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ طرز اور نظام زندگی کی اسلام کاری جماعت اسلامی کے 2 نائب امراء جناب خرم جاہ مراد اور پروفیسر خورشید نے کی. یہ دونوں مولانا مودودی کے بعد جماعت اسلامی سب سے زیادہ بااثر مفکر اور پالیسی ساز رہے. ذیل میں پروفیسر خورشید کی سرمایہ داری کی اسلامی کاری کی ایک کاوش کو اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. تو یہ تمہارا خورشید صاحب کا تعارف تھا، اور اس کی تو اگلے اس میں جو ہے ان کی جو سرمایہ داری کی اسلام کاری ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. تو پھر یہاں پہ اس کو روک دیتے ہیں اور اگلی بار یہیں سے شروع کریں.